السلام علیکم دوستو ایک سینئر اینکر اور ممتاز صحافی نے اسرائیل کے حوالے سے فضل الرحمان کے الزام کا جواب ٹویٹ کے ذریعے دیا ہے۔ فضل الرحمان نے دھرنے میں کہا تھا کہ پاکستان میں اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا، مگر آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کون سے قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ فضل الرحمان کی اس بات کا جواب ایک اینکر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کچھ صحافیوں نے عمران خان کو بھری محفل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ عمران خان نے یہ مشورہ سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ صحافیوں کا کام سوال کرنا ہوتا ہے، مشیر بننا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بند کمرے میں مشورہ دینے والے باہر آ کر خاموش ہو گئے، یہی ان کی بہادری ہے۔ دوستو، یہ بند کمرے میں مشورہ دینے والے کون ہو سکتے ہیں؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتہ چل جائے تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ مشرق وسطی میں جنگوں کی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ عرب حکمرانوں کو باور کرا دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے عالمی صہیونی منصوبوں کے سامنے کوئی مذمتی بیان بھی دیا تو ان کی حکومتیں گرا دی جائیں گی۔ اسی خوف سے دوستو عرب حکمرانوں کو اسرائیل کا اتحادی بنا دیا ہے۔ خود عمان کے وزیر خارجہ نے گزشتہ دنوں ایک بیان میں فرمایا ہے کہ عرب ملکوں کو چاہیے کہ اسرائیل کو اس خدشے سے آزاد کریں کہ اسے عربوں کی جانب سے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کا صہیونی بھائی صدر محمود عباس کہتا تھا کہ میں فلسطین سے زیادہ اسرائیلی نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں۔ دوستو، جہاں صورتحال یہ ہو چکی ہو تو اس بات میں کیسے دیر ہو سکتی ہے کہ عنقریب یہ صہیونی مسجد اقصی کو منہدم کر کے اس کی جگہ اپنے دجالی ہیکل کی تعمیر شروع کر دیں گے، اور عرب حکمران شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے محض ایک کانفرنس ہی کر سکیں گے۔ پاکستان کے مقتدر اداروں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلہ افغانستان کا ہو، عالمی اقتصادیات کا ہو، نام نہاد دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا ہو، ان تمام عوامل کے تانے بانے اسرائیل کے قیام کی جانب جاتے ہیں۔ اسی لیے جس وقت امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی سفارت خانے کا مقبوضہ بیت المقدس میں افتتاح کیا اور جب جولان کے مقبوضہ علاقے کو اسرائیل کا حصہ قرار دیا تو عرب حکمرانوں کی جانب سے چون تک نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی کچھ عرب حکومتیں یروشلم کو اسرائیل دارالحکومت تسلیم کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہیں۔ اس کے لیے بہت پہلے مقبوضہ بیت المقدس کے اسلامی تشخص کو ختم کر کے اسے یہودیت میں رنگنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ یاسر عرفات کو دنیا سے رخصت کرنے کے بعد محمود عباس کو فلسطینی اتھارٹی کا صدر بنا کر صہیونیت نواز مغرب نے اصل میں مقبوضہ بیت المقدس کو پوری طرح یہودی تحویل میں دینے کا منصوبہ آخری مرحلے میں پہنچا دیا تھا۔ اسی نقطہ اتکاز کے گرد 11 ستمبر کے واقعات کا محور گھومتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے 11 ستمبر کے حوالے سے خود امریکہ اور یورپ میں اب تک جو تحقیقات سامنے آ چکی ہیں، اگر صرف ان پر ہی مختصر سی نظر ڈال لی جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی دنیا اس دہشت گردی سے مکمل طور پر بری الذمہ ہے، کیونکہ اس واقعے کا اصل سبب خود امریکہ میں موجود تھا، جبکہ مسلمانوں کو اس واقعے میں ملوث کر کے اسلامی تحریکوں پر ضرب لگانا، تیل پر قبضہ مستحکم کرنا اور مقبوضہ بیت المقدس کو مکمل طور پر صہیونی دارالحکومت قرار دلوانا تھا۔ اب دوستو، ان معاملات پر مغرب میں کھلم کھلا لکھا جا رہا ہے، کیونکہ عالمی صہیونیت کے پنجوں میں جگڑا ہوا مغرب نہ تو 11 ستمبر کے واقعات کا کوئی ثبوت پیش کر سکا اور نہ ہی اس کے پاس عراق کے مبینہ خطرناک ہتھیاروں کا کوئی ثبوت تھا۔ مقبوضہ بیت المقدس کو کس انداز میں یہودی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے پہلے مغرب میں شائع ہونے والی چند کتابوں کا تذکرہ کر لیا جائے۔ کچھ عرصہ قبل دوستو 11 ستمبر سے متعلق لاس اینجلس پولیس کے شعبہ انسداد منشیات سے تعلق رکھنے والے سابق آفیسر مائیکل سی رابرٹ کی کتاب منظر عام پر آئی۔
جس میں کہا گیا ہے کہ 11 ستمبر کا واقعہ اصل میں امریکی حکومت کے اندر سازشی طور پر تیار کیا گیا۔ اس سلسلے میں الزامات کی انگلیاں سب سے زیادہ امریکی نائب صدر ڈک چینی پر اٹھتی ہیں، جو اس وقت سیکرٹ سروس اور امریکہ مسلح افواج کی جوائنٹ کمان کر رہے تھے۔ یہ جوائنٹ سیکرٹ یونٹ مکمل طور پر امریکہ کی اساسی قیادت سے الگ کام کر رہا تھا۔ اسی نظام کے تحت ڈک چینی نے 11 ستمبر کو ہونے والے واقعوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ یہ نظام بھی ان کی سربراہی میں آتا ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں نائب صدر ڈک چینی ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے عالمی سطح پر طاقت کے مراکز پر قبضہ جمایا جا سکے۔ دوستو، اس کتاب سے پہلے فرانسیسی مصنف تیری میسان کی کتاب منظر عام پر آئی تھی۔ اس کتاب میں دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا گیا تھا کہ عرب اور غیر عرب مسلمان اس واقعے سے مکمل طور پر بری الذمہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایرک لوران کی کتاب بھی اسی موضوع پر ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 11 ستمبر کا اصل محرک امریکہ میں ہی موجود ہے اور اس واقعے کا اصل سبب استعماری مقاصد کی بار آوری تھا۔ جرمن انٹیلیجنس کے سابق سربراہ اندریاس کی کتاب 11 ستمبر کے واقعات میں CIA کا کردار شائع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ کی ہے۔ یقینی بات ہے دوستو کہ اس نے اس واقعے کا اس باریک بینی سے مشاہدہ کیا ہے جو ایک خفیہ ایجنسی کے سربراہ کا خاصہ ہوتا ہے۔ اندریاس نے دستاویزات اور دیگر شواہد کی بنیاد پر جو نچوڑ اس کتاب میں پیش کیا ہے، اس کے مطابق امریکہ نے اس واقعے کے ذریعے دنیا میں عسکری مداخلت خصوصاً افغانستان میں لشکر کشی کے جواز کے طور پر استعمال کیا، جبکہ عراق پر حملے کا منصوبہ 11 ستمبر کے واقعے سے پہلے ہی امریکی نائب صدر ڈک چینی کی لسٹ میں آ چکا تھا، تاکہ دیگر ممالک کو بھی اس کی لپیٹ میں لیا جا سکے، اسرائیل کے وجود کو مکمل تحفظ دیا جا سکے۔ اس سلسلے میں دوستو، مصنف نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا امریکی حکومت اپنی جنگوں کی آگ بھڑکانے کے لیے اپنے ہی ہم وطنوں کو قربانی کا بکرا بناتی ہے؟ مصنف کے مطابق 11 ستمبر کے واقعے میں 3000 امریکی لقمہ اجل بن گئے، جن کی وجہ سے امریکہ نے عالمی سطح پر اپنی سیاست کی دکان چمکائی۔ مگر ایسی مثالیں ماضی میں بھی ملتی ہیں۔ مثلا امریکی بحری اڈے پر جاپانی فضائی حملہ، اس حملے سے امریکہ کی بحری کمان اور اس علاقے کی سیکیورٹی کے ذمہ داروں کو مکمل طور پر بے خبر رکھا گیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں 2000 سے زائد امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ یہ حملہ اس لیے ضروری تھا کہ امریکی عوام دوسری جنگ عظیم میں امریکی شمولیت کے خلاف تھے، مگر اس حملے کے فوراً بعد ان کا موقف تبدیل ہو گیا۔ یوں امریکہ میں موجودہ وہ عناصر کامیاب ہو گئے جو امریکہ کو دوسری جنگ عظیم کی آگ میں جھونکنا چاہتے تھے۔ اسی طرح دوستو، 1962 میں امریکی جنرل نے کیوبا پر حملہ کے لیے صدر کینیڈی کو منصوبہ نارتھ جنگل کے نام سے پیش کیا تھا۔ وہ کچھ اس طرح تھا کہ امریکہ میں ایسی خانہ جنگی کو ہوا دی جائے جس کے تمام شواہد کیوبا سے جا ملتے ہوں، تاکہ کیوبا کے خلاف کارروائی کے لیے امریکی رائے عامہ کو ہموار کرنے میں مدد مل سکے۔ اس منصوبے میں سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہ تھا کہ امریکی طالب علموں سے بھرا ہوا ایک امریکی طیارہ کیوبا کی فضا میں مار گرایا جائے اور اس کا الزام کیوبا پر لگا دیا جائے۔ اس خطرناک منصوبے کی صدر کینیڈی نے منظوری دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد صدر کینیڈی کو پر اسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ ان مثالوں کے ذریعے جرمن مصنف کا موقف ہے کہ 11 ستمبر کے واقعات سے مسلمانوں کا معمولی سا بھی تعلق نہیں، جبکہ گمان یہی ہے کہ اس کے عوامل داخلی ہیں۔ اس واقعے کے فوراً بعد افغانستان کو جارحیت کا نشانہ بنایا گیا تاکہ یہاں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کو ختم کر کے یہاں CIA کے ایجنٹ اور منشیات کے سوداگر مسلط کیے جا سکیں۔ امریکی حکومت نے صدر صدام حسین کا تختہ الٹنے کے لیے ایسے بے بنیاد الزامات عائد کیے جن کا زمینی حقیقتوں سے دور پرے کا بھی تعلق نہیں تھا۔ صدام حکومت کو وسیع تباہی کے ہتھیاروں کا واویلے کیا گیا جس کا آج تک سراغ نہیں مل سکا، مگر در حقیقت یہ تمام کارروائی صہیونی ریاست اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے کی جا رہی تھی۔ دوستو، مقبوضہ بیت المقدس کے قبضے کے لیے 1948 میں ہی کوششیں شروع کر دی گئی تھیں۔ یہودی تخریب کاری کے ہاتھ اب مسجد اقصی کی جانب بھی دراز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھودنے کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ بیت المقدس میں رہنے والے عرب مسلمانوں کی زندگیوں کو اس قدر مشکل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں سے نکل کر مقبوضہ فلسطین کے دوسرے علاقوں کی جانب
نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں۔ مسلمانوں سے زبردستی ان کی جائیدادیں خرید کر انہیں منہدم کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ یہودی بستیاں آباد کی جا رہی ہیں۔ اس وقت تک تقریباً 35 یہودی بستیاں بسائی گئی ہیں، جن میں تقریباً 2 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کے قدیم محلوں کے عربی نام تبدیل کر کے عبرانی نام رکھے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مقدس شہر کے مشرقی اور مغربی مسافاتی حصوں کو منہدم کر کے وہاں کی مسلمان آبادی کو دوبارہ تعمیرات سے روکا جا رہا ہے، جبکہ شہر کی جن مارکیٹوں میں مسلمانوں کی دکانیں تھیں انہیں تعمیر نو کے نام پر منہدم کر کے اب وہاں مسلمانوں کو اپنی جائیداد پر تعمیرات سے روک کر اقتصادی طور پر انہیں بدحال کیا جا رہا ہے تاکہ وہ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس سلسلے میں دوستو، شہر کی شمالی اور جنوبی جانب سے یہودی آبادکاریوں کی بستیوں کی ایک زنجیر بنائی گئی ہے تاکہ یہ مقدس شہر آہستہ آہستہ یہودی آبادی کے نرخرے میں آتا چلا جائے۔ اس سلسلے میں اگر اس بات کا گمان کیا جائے کہ یاسر عرفات کی موت کے بعد محمود عباس کو فلسطینیوں کا انچارج بنا کر علاقے میں پیدا ہونے والی بے چینی کا خاتمہ ممکن ہے، تو ایسا سوچنا دوستو احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہوگا۔ جوں امریکہ کی نگرانی میں نام نہاد فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کے درمیان امن بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، فلسطینی عوام کی مشکلات بڑھتی ہی جاتی ہیں اور بے گھر پناہ گزینوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں نام نہاد فلسطینی اتھارٹی کے یہ دعوے کہ اس کا قیام فلسطینی عوام کی مشکلات ختم کرنے کی غرض سے وجود میں آیا، آج فلسطینی عوام میں اپنی افادیت کھو چکا ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دوستو، کوئی بھی ذی شعور انسان اب یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ فلسطینیوں کے مسائل صرف مذاکرات سے حل نہیں ہوں گے۔ فلسطینی عوام کے حقوق غصب کرنے کا پس منظر اتنا مکروہ ہے جس کی مثال انسانیت کی تاریخ میں ملنا محال ہے۔